انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی حدیث ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کسی کو بڑھائی چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس چیز سے گھبراتے ہیں اللہ تعالیٰ میں جان کے اس کو دیتا ہوں، اس کو پسند نہیں کر رہا لیکن میں پسند کرتا ہوں۔ وہ سر درد کو پسند کرتا ہے، کبھی نہیں، کبھی پریشانی کو پسند کرتا ہے، کبھی پریشانی کرے گا۔ تو اچھا تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھلائی ہے، میری بھلائی ہے، میرا احسان ہے اس پر، اس احسان سے میں نواز رہا ہوں۔ کتنا ایمان دیکھیں، کتنی بڑی چیز ہے، یہ بے ایمان آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ بات، سبحان اللہ، کہ یہ بھی نعمت ہے۔ آپ ہزاروں اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں بے ایمان کو، وہ کہے گا نہیں۔ جو اللہ پہ یقین نہیں کرتے ان کی بات کرو، وہ پاگل یہ کیا تم کس کر سکتے، جس رام بھائی بڑی دہشت کرتا ہے۔ لیکن جہاں انسان مومن ہوگا، اس کو پتہ رہے گا، وہ کہے گا الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے ایمان انسان کے ساتھ، اللہ پہ یقین کرنا۔ لیکن بھلائی بنتی کیسے ہے؟ سبحان اللہ، جتنے اس کا طریقہ ہو کہ یہ چیز بھلائی کیسے بنے، اس چیز سے انسان کے درجات کیسے بلند ہو، اس چیز سے آدمی کس طریقے سے اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے، بہت اس بیماری سے کیسے ہو۔ اس فارمولے کو اگر استعمال کرے تب جا کے بنتا ہے آدمی، یاد رکھیے۔ اس فارمولے کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر نہیں بنے گا، ورنہ تو پھر کیا ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کیا تو وہ تو پھر ہلاک ہو جائے گا آدمی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دونوں راستے بنتے ہیں، لیکن اس حالت کے اندر وہ اس فارمولے کو استعمال کر لیتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، تب جا کے وہ بھلائی بنے گا، تب وہ اللہ کے قریب ہوگا، تب اللہ کا ولی بنے گا، تب جا کے اس کو نصیب ہوں گی اس کی ساری چیزیں الحمدللہ اس مصائب سے، کہ بجائے ان پریشانی سے اللہ سے دور ہونے کے وہ اللہ کے اور نزدیک ہوگا۔ وہ کیا فارمولہ ہے، وہ اثر ہے، سبحان اللہ، وہ چیز ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ جو چیز ہے اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی کھا کے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے، یہ بہت بڑی اس کا ہے روزگان دن کہتے ہیں، شاید احادیث سے مشتق ہوگا، محدث علماء کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا اس آیت کو، اس کے لیے گارنٹی ہے کہ با ایمان دنیا سے جائے گا، اس آیت کو پڑھنا۔ تو جو ایمان کے لیے فرصت ہے اس آیت کو پڑھا کریں، بہت بہترین وظیفہ یہ ایمان کے ساتھ جانے کا۔ میرے حضرت مرحوم القدر نے اپنے ملفوظات میں اس کو لکھا ہے، یہ بات میں تو کرتا ہوں، یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے کہ اس آیت کو نمازوں میں کثرت سے پڑھیں، ویسے بھی دعاؤں میں پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ گارنٹی ملتی ہے انسان کو، ایمان پہ با ایمان مرنے کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ ایک اور بات سمجھ آ گئی ماشاء اللہ، اللہ کا شکر کہ ہم دیکھیں کیسے نعمتیں آ جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا ایک پریشان اس حال میں ہوتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، سب سے بڑی فکر ہی ہوتی ہے۔ یہ پریشانی نا دیکھیں سب سے بڑی پریشانی ہے، تو اس میں بھی اس کا حل ہے الحمدللہ، اسی آیت میں اللہ نے حل دے دیا، جس نے پوری ہر چیز کا اللہ نے حل دے دیا کہ کتنے سے بڑی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے بھلائیوں کی طرف، اللہ کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے اس آیت کے اندر اللہ نے حل رکھا ہے۔ اور ایسے نہیں دیا حل رکھا ہے، بہت کم آپ کو ملے گا قرآن میں انداز، یہاں کا والعصر قسم کھاتا ہوں اس زمانے کے جو میں نے بنایا ہے تمہارے لیے، کتنی یعنی زور سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہمارے وجودوں کو ہلانے کے لیے۔ اگر یہاں ہوں ہی ایسی تو پھر ہم کیا کریں، سنیں نہ قرآن کو، پڑھیں نہ، افلا تدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پہ تفکر کو،
تدبر کرو، سوچو قرآن نے کیسی کیسی چیز انسان کو عطا فرمائی ہے نا بھائی. تو کیا علاج دے دیا اللہ نے، قسم کھا کے کیا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس کو حق کے ساتھ ملایا اس علاج کو، اس فارمولے کو. اب وہ کیا چیز ہے؟ صبر. حق کے ساتھ کیوں ملایا؟ سبحان اللہ. کہ جو انسان حق پر ہوگا، سچا مومن ہوگا، سچا ایماندار ہوگا، حق پہ ہوگا، اور جہاں وہ حق پر ہوگا وہاں سوائے پریشانی کی کچھ ہوگا ہی کوئی نہیں اس کے لیے. ہر قدم پہ آزمائش ہوگی اس کی، ہر بات میں آزمائش ہوگی. اگر وہ کسی کا کام کر رہا ہے تو وہاں بھی اس کی آزمائش پہ کہ وہ حق پہ بات کر رہا ہے. گھر میں اگر بات حق پہ کر رہا ہے تو گھر میں پرابلم بن جائے گی، دکان پہ تو دکان پہ پرابلم بن جائے گی. تو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ حق کیوں کہ تو ہمیشہ انسان سچا مسلمان وہ پریشانی کے ساتھ رہے گا، مصیبتوں کے ساتھ رہے گا، تکلیفوں کے ساتھ رہے گا. اس نے تو حق پہ رہنا ہے. سب کہہ رہے ہیں جی ایسے کر لو، کہتے ہیں جی یہ تو غلط بات ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اور یہ سب کاروبار کرتے ہیں، فلاں کر رہے ہیں جی، سب کر رہے ہیں جی، میں تو نہیں کر سکتا. شوق کر رہے ہیں، میں تو الگ ہوں بھائی، میں نہیں کروں گا. پریشانی میں آ گیا نا، لوگوں نے ادھار دینا بند کر دیا، بزنس ڈاؤن شروع ہو گئے. اگر گھروں کے اندر معاملہ ہے وہ کہتے ہیں یہ حق پر ہے، انہوں نے کہا جی ایسی کرو، فلاں کرو، یہ کرو، بچوں کی ایسی طبیعت کو. کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا، میں تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، تو آپ کے تک لے کے جاؤں گا، علماء بناؤں گا، ماشاءاللہ بڑی جماعت میں داخل کروں گا ان کو، ہے نا بھائی. تو سب کہیں گے پگل نکال دو اس کو گھر سے. ہوگی مخالفت، کوئی بری چیز گھر کے اندر آ رہی ہے، اس نے کہا یہ بند کریں، سب اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو جہاں حق ہوگا وہاں کیا ہوں گی؟ پریشانی اور مصیبتیں ہوں گی. نبی آخر زمان بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزارے تھے، جب انہوں نے حق بیان کیا تو سارے خلاف ہو گئے. دین سٹارٹ ہی یہیں سے ہوا ہے، ایسے ہی ہوا ہے نا. وہی لوگ جو اپنے تھے، وہی جو تعریفیں کرتے تھے، وہی جو امانت رکھواتے تھے، جب حق آیا، حق کے آتے ایک دم پرابلم شروع ہو گیا، مصیبتیں شروع ہو گئی. تو پھر نبی ہم کس بات سے کامیاب ہوئے پوری زندگی میں؟ کیا فرمود تھا؟ وتواصوا بالصبر کو اختیار کیا. پوائنٹ سمجھنا، زبردست پوائنٹ آ رہا ہے. ہر بلائی اللہ کی قریب کرتی ہے. تو صبر کیسے کنورٹ کرتا ہے کہ جس وقت ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہوتا ہے اور چیخ رہا ہوتا ہے، جب صبر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو یار، میں ٹھیک ہوں، اس کی طرف دیکھو. ہاں بھلائی بن گئی نا. وہ کہتے ہیں نہیں یار مجھے نہ دیکھو، تم اس پیشنٹ کو دیکھو، میں ٹھیک ہوں یار، میرے سر میں درد ہے نا، نہیں ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، یہ زیادہ بیمار ہے. کیونکہ صبر نے اس کو کنورٹ کر دیا اللہ کی طرف سے. اب اپنی فکر کو چھوڑ کے وہ دوسرے کی مخلوق کی طرف چلا گیا. اور جیسے اس طرف انسان جاتا ہے نا کہ اپنے لیے قربانی کر کے دوسری کی طرف جاتا ہے، بس وہ اللہ کا ولی بن گیا. ولایت کے درجے بڑے عجیب عجیب ہیں، بڑے عجیب درجے ہیں ولایت کے. یہ خاص محدود چیزوں سے نہیں مل جاتی ولایت. اس کے لیے تو ان اعمال سے ولایت کو حاصل کرنے کی تو بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے، لیکن مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بڑی جلدی اللہ مل جاتا ہے. کنڈی کھڑکا کے ساتھ والے سے کہیں گے بھائی تجھے کیوں گھر میں تکلیف تھی، کیا بات تھی، مجھے آواز آ رہی تھی تم رونے کی. اس سے کہیں بہتر ہے اس طرح پوچھ لینا کسی ہمسائے سے. 1000 سال تک آپ تہجد پڑھتے رہیں، یہ اس سے بلند ہو جائے گا، اس سے فوراً راضی ہو جائے گا. لیکن ان نمازوں کے اندر تو ریا بھی ہو سکتی ہے، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، قبولیت بہت مشکل ہے قبول ہونا. لیکن جا کے تم نے کنڈی کھڑا کے کسی مخلوق کا پوچھ لیا، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، سکھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ، تم نے میرے بندے سے پیار کیا، میں نے تجھ سے پیار کیا.